تو خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہاں پر سیاست میں ایک نئی ہلچل آ گئی ہے۔ حکومتی صفوں کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ 50 ارکان ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو سہیل افریدی صاحب کو گھر جانا پڑے گا۔ مسٹر گور کی رہائش گاہ اس سے قبل بھی حساس اعلیٰ سطح کے جو رابطوں کا مرکز رہی ہے۔ پاک رب کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہاں پر سیاست میں ایک نئی ہلچل آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی صفوں کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے 50 سے زائد جو ارکان اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کے الگ گروپ بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مطلب وہ ایک فارورڈ بلاک بنانا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ بہت جلد اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، جس کے باعث آئندہ بجٹ کی منظوری حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ مطلب کہ جو آئندہ بجٹ ہے وہ بھی پاس ہوتا ہے یا کیا معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو 50 سے زائد ارکان ہیں ان کی ڈیلی کی بیٹھکوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے گنڈا پور ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی اور نئے لوگ جو چہرے سامنے آ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی اب سہیل افریدی کو ہٹایا جائے، اور کچھ اپنی جو منوپلی ان کی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں وزارتوں میں شامل کیا جائے۔ تو کوئی اس طرح سے دھڑے بندی وہاں پر ایک فارورڈ بلاک جو ہے بننے جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی کارکردگی پر پارٹی کے اندر بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، جبکہ بعض حلقوں میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو صوبائی حکومت کی کارکردگی پر شدید تشویش ہے۔ حکومتی ارکان مبینہ بد انتظامی اور کرپشن کے الزامات پر بھی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں جو حکومتی ارکان ہے۔ سہیل افریدی نے حالیہ دنوں میں جو محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں موجودہ سیاسی بحران اور ممکنہ راستہ نکالنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یعنی سہیل افریدی اب جو ملاقاتیں کر رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے وہ اپنی وزارت اعلیٰ کو بچا رہا ہے یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ عید الاضحیٰ کے بعد اختلافات کھل کر سامنے آنے اور صوبائی سیاسی جو صورتحال میں مزید شدت آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سہیل افریدی کے خلاف اپنی جماعت اگر کھڑی ہو گئی، 50 ارکان اگر اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو گھر جا سکتا ہے۔ مطلب کہ اگر 50 ارکان بہت بڑا فگر ہے، اگر 50 ارکان ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو سہیل افریدی صاحب کو گھر جانا پڑے گا، اور ضرور اس میں گنڈا پور صاحب کا ہاتھ ہوگا، اور وہ سرگرم بھی ہے اس کے اندر۔ یہ بات ہمیں تصدیق ہوئی ہے کہ گنڈا پور صاحب اپنے فارم ہاؤس سے جو ہے سرگرم پائے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان حالیہ ملاقات نے سیاسی حلقوں میں کیاس رائیوں کو جنم دیا ہے، اور اس ملاقات کی نوعیت اور مقصد سے متعلق مختلف دعوے گردش کر رہے ہیں۔ تاہم اس پیشرفت سے آگاہ باخبر ذرائع نے بتایا کہ رواں ماہ کی 14 تاریخ کو اسلام آباد میں بیرسٹر گور کی رہائش گاہ پر ہونے والی یہ ملاقات صرف دہشت گردی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت تک محدود نہیں تھی، جیسا کہ بعض سرکاری بیانات میں تاثر دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گور کی رہائش گاہ اس سے قبل بھی حساس اعلیٰ سطح کے جو رابطوں کا مرکز رہی ہے، اور اسے پی ٹی آئی اور متعلقہ حکام کے درمیان غیر رسمی رابطے کے لیے ایک قابل اعتماد ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصدیق جو ہے سینئر جو ہمارے صحافی تجزیہ نگار ہیں انصار عباسی صاحب نے کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یعنی سہیل افریدی کی ملاقاتیں دہشت گردی پر نہیں بلکہ سیاسی نوعیت کی تھیں۔ مطلب کہ یہ ملاقاتیں دہشت گردی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر دہشت گردی پر یہ ملاقاتیں ہوتی تو یہ اس کے زیادہ تر جو چانس تھے وہ ادھر پشاور کے اندر ہوتی، اور اس کے اندر کور ہیڈ کوارٹر بھی انوالو ہوتی اور باقی ادارے بھی انوالو ہوتے، یا محسن نقوی صاحب کے پاس بھی ہوتی تو باقی لوگوں کو بھی وہاں پر مدعو کیا جاتا۔ لیکن یہ ملاقات سیاسی جو نوعیت کی تھی، اس کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری جانب دوستو، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے دوران پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ترک میڈیا ٹی آر ٹی کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے مابین جو قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا ہے۔ ترک میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رکھا ہے۔
ٹی آر ٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جغرافیہ، عسکری و انٹیلیجنس ساکھ امریکہ اور ایران سے روابط نے پاکستان کو منفرد جو سفارتی حیثیت دی ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارت کاری کے ضامن کے طور پر ابھری ہے۔ مطلب کہ پاکستان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے سفارتی محاذ پر آگے لے کر آ گیا پاکستان، اور پوری دنیا اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے۔ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکیہ کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی جو سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا ہے، اور ٹی آر ٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے دوران پاکستان ایک قابل جو قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے، تو مطلب اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تمام ممالک اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان کا اپنا جو اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ مطلب کہ ہر محاذ پر پاکستان جو سفارتی محاذ پر پوری دنیا میں مقبولیت پا گیا، اور پوری دنیا پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر ہم معاشی لحاظ سے پاکستان اپنی جو ساکھ کو مضبوط کر لے تو پھر پیچھے کوئی کسر نہیں بچتی، اور پاکستان ٹاپ 10 جو کنٹریز ہیں ان کے اندر شامل ہو جائے گا۔ بھارت میں گیس کا بحران آیا لیکن پاکستان متاثر نہیں ہوا۔ پاکستان کی کمزور توانائی سپلائی چین کو ایک اور بڑا سہارا اس وقت ملا جب قطر سے آنے والا ایل این جی ٹینکر فویرت حساس ابنائے ہرمز کر کے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ ایل این جی ٹینکر فویرت آج منگل یا کل بدھ یعنی 26 آج رات کو یا 27 مئی 2026 کو اینگرووا ایل این جی ٹرمینل پر لنگر انداز ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان کے پیٹرولیم ڈویژن کے سینئر حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک اور ایل این جی جہاز بھی آئندہ چند روز میں پہنچنے والا ہے، جو پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم لمیٹڈ پی جی پی ایل ٹرمینل پر لنگر انداز ہوگا۔ تو یہ بڑی مثبت خبریں ہیں اور بڑی مثبت مطلب پاکستان جو سفارت کاری کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا پاکستان کی سفارت کاری کو مان رہی ہے۔ اب اگر تھوڑا سا معاشی حالات پر کنٹرول کر لیا جائے، لیکن معاشی حالات کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کی جو ہم آہنگی ہے وہ ہونی چاہیے، اور تمام صوبے ایک پیج پر ہونے چاہیے وفاق کے ساتھ۔ جس طرح سے اب آپ اگر بات کرتے ہیں کے پی کے کی، تو کے پی کے میں جس طرح کے حالات ہیں، گڈا پور صاحب کو دہشت گردی کے اوپر بھی اداروں کے ساتھ متحرک نہیں ہونا، اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اور اپنی جو وہاں پر کرپشن ہے اس کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی، اور دوسرا وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا، وہاں پر مطلب ہیلتھ کے اندر کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بھی اسی طرح کا نظام چل رہا ہے، بلوچستان کی بات کریں تو یہ 3 صوبے ہیں جو اپنی جو کارکردگی کے اندر اگر تھوڑی سی بہتری لے آئیں، کیونکہ ابھی جو اگر آپ کیٹیگریز کریں تو اس کے اندر پنجاب پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے گا سندھ دکھائی دے گا، تیسرے پر بلوچستان آتا ہے، اور پھر کے پی ہے۔ اگر کے پی اور یہ بلوچستان کم سے کم سندھ کے بھی برابر پہنچ جائیں تو پنجاب جس طرح سے ترقی کر رہا ہے، اگر یہ تینوں صوبے اپنا نمایاں کردار ادا کریں تو پاکستان معاشی طاقت بننے میں کوئی دیر نہیں کرے گا۔ پاکستان بہت جلد اپنی جو باقی سفارتی صلاحیتوں سے آگے آیا ہے، تو یہ والی جو اندرونی صلاحیتیں یہ تو اب ان لوگوں کا کام ہے، یہ جو وزراء اعلیٰ بیٹھے ہیں، جو ان کے نیچے ٹیم بیٹھی ہیں، ان کا کام ہے کہ ان تمام صوبوں کے اندر اپنی گورننس کو بہتر کرتے ہوئے جو ان امپلائمنٹ ہے اس کے اندر کام کریں، اور دیگر تمام جو مسائل ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک پیج پر ہو کر کلیدی کردار ادا کریں، تاکہ پاکستان پوری دنیا میں معاشی لحاظ سے بھی پہلے 5 سے 10 ممالک کے اندر شامل ہو سکے۔ تو کل تک کے لیے دوستو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔